بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے اس بیان میں آپ حضرات کے مابین ایک بات عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے آنے پر اور اسی طرح کسی شخص کی آمد پر تعظیماً اس شخص کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے۔ تعظیماً اس شخص کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے، یعنی یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ احادیث میں کھڑے ہونے کا ثبوت بھی ہے اور کھڑے ہونے پر ممانعت بھی وارد ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کیا ہے؟ تو دیکھیے کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ کسی قابل اکرام شخص یا اسی طرح کوئی قابل تکریم شخص کے اعزاز میں کھڑے ہونے کے اندر جائز اور عدم جائز، یعنی جائز اور جائز نہ ہونے کے متعلق حضرات علماء نے بہت سی بحثیں کی ہیں، یعنی کسی شخص کے آنے پر کھڑا ہونا جواز اور عدم جواز کے متعلق بہت ساری بحثیں فرمائی ہے۔ ان تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کے آنے پر مطلقاً کھڑا ہونا یہ بھی اچھا نہیں اور مطلقاً کھڑا نہ ہونا یہ بھی اچھا نہیں، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ قیام نہ مطلقاً مستحسن ہے اور نہیں منع ہے، بلکہ حالات اور کیفیات کو دیکھا جائے گا، اور ان دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم حالات کے مطابق الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مثلا 4 صورتیں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آنے والا ایسا ہے جو دینی اعتبار سے اور ملی اعتبار سے باعظمت شخص ہے اور اس کا قوم کے اندر ایک مقام ہے اور تقوی اور تواضع کے اعتبار سے بہت پہنچا ہوا شخص ہے، اور وہ خود اپنے دل میں اس بات کا طالب بھی نہیں اور اپنے دل میں اس طرح کا گمان بھی نہیں رکھتا کہ لوگ اس کی تکریم میں تکلف کرے، تو ایسے شخص کے آنے پر اور ایسے شخص کی آمد پر اس کے احترام میں کھڑے ہونے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ یہ کہہ دوں کہ بلکہ اس کے لیے کھڑا ہونا مستحسن ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر صحابہ سے فرمایا تھا کہ قوموا الی سیدکم، یعنی اپنے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ یہ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَارٍ، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گدھے پر آئے، اور آگے ہے فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ، جب وہ مسجد سے قریب ہوئے تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للانصار، سرور کائنات نے انصار سے فرمایا قوموا الی سیدکم، کہ تم تمہارے سردار کا کھڑے ہو کر استقبال کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے اکرام کرنا کھڑے ہو کر کوئی منع اور کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ مستحسن عمل ہے۔ اسی طرح دوسری صورت یہ نکل سکتی ہے کہ اگر یہ کھڑا ہونا اس طریقے پر ہو جیسے متکبر لوگ کرتے ہیں اور امراء اور بادشاہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو طریقہ ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ مجلس میں تمام لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تمام لوگ کھڑے رہتے ہیں اور خالص امیر اور بادشاہ بیٹھا رہتا ہے اور اس کے ارد گرد 2 شخص ہمیشہ تعینات رہتے ہیں، تو یہ طریقہ کہ بادشاہ اکیلا بیٹھا رہے اور تمام پوری مجلس کھڑی رہے، یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے، اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے لا تقوموا کما تقوم الاعاجم،
کہ عجمی لوگ جس طرح کھڑے رہتے ہیں تم اس طرح کھڑے مت رہو، یعظم بعضها بعضا کہ اس میں سے بعض بعض کی تعظیم کرتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اسی طرح تیسرا طریقہ کہ اگر کوئی شخص خود دل سے اس بات کا متمنی ہو کہ لوگ کھڑے ہو کر اس کا اکرام کرے، تو ایسے شخص کے لیے کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں غلط اخلاق پیدا کرنے کا سبب ہے۔ اسی طرح چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر کسی جگہ یہ اندیشہ ہو کہ جو شخص آنے والا ہے اگر اس کے لیے کھڑے ہو کر اکرام نہیں کرے گئے تو اہل مجلس کے دل میں بدگمانیاں پیدا ہوگی، تو جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، تو ایسی صورت میں مطلقاً کھڑا ہونا مباح ہے۔ الغرض یہ مسئلہ اپنے اندر بہت ساری مختلف جہات رکھتا ہے، لہذا اس میں شدت مناسب نہیں ہے، اور جن اکابر نے قیام کی ممانعت سے متعلق شدت منقول ہے وہ ان کی حد درجہ تواضع پر مبنی ہے۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔